آفتاب نے اسے بتایا تھا کہ کورٹ میرج کرنے کے بعد وہ دوسرے شہر چلے جائیں گے، وہاں کچھ دن رہیں گے، جب یہاں کا ماحول نارمل ہو گیا تو واپس آ جائیں گے اور پھر آ کر اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں معاف کر دیں گے۔ مناہل نے ہاں میں سر ہلایا اور کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مناہل سارے راستے یہی سوچ رہی تھی، جو وہ کرنے جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں سے دور رہ پائے گی؟ کیا اس کے گھر والے اس کی اس غلطی پر اسے معاف کر پائیں گے کہ نہیں؟ پھر اس کو آفتاب کی بات یاد آئی کہ کچھ دن دوسرے شہر رہیں گے اور واپس آ کر گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ بات یاد کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے فیصلہ کرنا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی محبت، ان کی وفا، ان کی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا کر آفتاب کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ دونوں مولوی کے پاس گئے، مولوی نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ آفتاب نے یہ انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مناہل نے آفتاب سے بولا، رات ہونے والی ہے، کیا یہ مناسب وقت ہے دوسرے شہر جانے کے لیے؟ آفتاب نے پیار سے مناہل کی طرف دیکھا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہمارے لیے دوسرے شہر جانا ضروری ہے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ مناہل ڈر رہی تھی، رات کا وقت اور سنسان جگہ، ہر طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ مناہل کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ جنگل ہے۔ مناہل کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آفتاب کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہم کب تک یہاں سے نکل جائیں گے؟ آفتاب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بس تھوڑی دیر ہے، پھر ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے۔ مناہل گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے یہاں سے جانے کا؟ آفتاب نے کہا، دوسرا راستہ تھا، لیکن اس راستے سے ہم دوسرے شہر جلدی پہنچ جائیں گے، اس لیے میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ مناہل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ دور گئی تھی کہ اچانک سے بند ہو گئی۔ مناہل نے آفتاب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مناہل کو تسلی دے رہا تھا، کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے گاڑی گرم ہو گئی ہے، اس لیے بند ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ مناہل بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر آ گئی۔ مناہل بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آفتاب سے پوچھا، یہ کب تک ٹھیک ہوگی اور ہم کب تک اس جنگل سے نکل جائیں گے؟ آفتاب نے گاڑی چیک کی اور مناہل سے کہنے لگا، تھوڑا سا پانی چاہیے، گاڑی گرم ہو چکی ہے، میں ادھر ادھر پانی دیکھتا ہوں، تب تک تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہنا۔ اور وہ دیکھو سامنے بورڈ لگا ہے، شہر بس اب یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، تم پریشان نہ ہو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ مناہل گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی کے باہر ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہے۔ اس کو ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت سی گڑیا نظر آتی ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نیچے اترتی ہے اور اس پیاری سی گڑیا کو اٹھا لیتی ہے۔ وہ بھی اس خوبصورت گڑیا کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آفتاب ایک ڈبے میں پانی لے کر آیا۔ اس نے مناہل کے ہاتھ میں گڑیا دیکھی تو اس کے ہاتھ سے گڑیا لے کر زور سے درخت پر دے ماری اور کہنے لگا، یہ جنگل ہے، یہاں پر کسی بھی چیز کو نہیں چھونا چاہیے، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، چلو تم گاڑی میں بیٹھ، اب گاڑی ٹھیک ہے۔ پر وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ انہوں نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے اور پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مناہل نے پیچھے مڑ کر اس درخت کی طرف دیکھا جہاں گڑیا پڑی تھی۔ اسے ایسے لگا کہ اس درخت پر کچھ چیز ہے۔ وہ فوراً آفتاب سے کہنے لگی، اس درخت پہ کچھ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آفتاب نے جلدی سے بولا، مناہل یہ آپ کا وہم ہے، کچھ نہیں تھا وہاں۔ نہیں، میرا وہم نہیں ہے، میں نے وہاں عجیب سی مخلوق دیکھی ہے، وہ آفتاب سے کہنے لگی۔ آفتاب نے کہا، اچھا، شاید کچھ ہو، بس ہم جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاڑی کے سامنے سے اڑتی ہوئی کوئی مخلوق گزری۔ وہ جسامت میں بہت بڑی تھی، اس کے 2 پر بھی تھے۔ آفتاب نے فوراً بریک لگا دی اور ایک لمبا سانس لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کرو، مناہل نے گھبراتے ہوئے آفتاب سے کہا۔ آفتاب نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑے۔ وہاں سے مناہل جو بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس نے آفتاب کو غصے میں کہا، گاڑی تیز چلاؤ، ہم کب سے اسی جگہ پہ ہیں اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ارے چلا تو رہا ہوں، اب اس سے تیز میں نہیں چلا سکتا، آپ خاموش ہو کر بیٹھی رہیں پلیز، تاکہ میں اچھے سے گاڑی چلا سکوں۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آفتاب نے گاڑی روک دی۔ اب کیا ہوا ہے، گاڑی کیوں روک دی؟ مناہل نے پوچھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، ہم اسی جگہ پہ ہیں، یہ روڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آفتاب نے پریشانی سے کہا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ مناہل نے پوچھا۔ وہ دیکھو، سامنے وہی بورڈ لگا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا۔
اور مناہل زور زور سے رونے لگی۔ ہم نے جو غلطی کی ہے آفتاب، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم کبھی اس جنگل سے نہیں نکل سکیں گے۔ آفتاب نے مناہل کو کہا، تم چپ تو کرو، کچھ کرتے ہیں، صبر کرو۔ مناہل یہی سوچ رہی تھی، ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ وہ گھر سے بھاگتی، نہ وہ اس کے ساتھ آتی، نہ یہ سب ہوتا۔ اس نے بہت غلط کیا، اس لیے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی، پر اب کیا فائدہ۔ تبھی آفتاب نے اس کو تسلی دی، فکر نہ کرو، ہم یہاں سے جلد ہی نکل جائیں گے۔ اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پر اب کی بار گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار چابی گھمائی، پر ہر بار ناکام۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا اور کہا، چلو گاڑی سے اترو، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ مناہل جو بہت ڈری ہوئی تھی، وہ جلدی میں گاڑی سے اتری۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے تو ان کے سامنے ایک دم سفید دھواں سا نمودار ہوا۔ مناہل بہت ڈر گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بہت زور سے آفتاب کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک چڑیل کھڑی تھی، جس کے بال زمین کو چھو رہے تھے، چہرہ کالا سیاہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ تھی، ہاتھوں پہ بڑے بڑے ناخن نکلے ہوئے تھے اور پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے۔ اس کے منہ سے کہے جاری ہونے لگے۔ آفتاب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو ہمیں پلیز۔ اس نے ایک بار پھر سے کہا لگایا اور غصے سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، موت، مجھے تم دونوں کی موت چاہیے۔ مناہل نے بہت ہمت کر کے بہت آہستہ سے کہا، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مناہل کی بات سن کر وہ چڑیل غصے سے اسے گھورنے لگی، تم نے میرے بچے کو مارا ہے، میرے بچے نے بھی تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گی، تم دونوں اب یہاں سے نہیں نکل سکتے، یہ جنگل میرا ہے، چاہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ بات کہتے ہی چڑیل غائب ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بچے کو مارا ہم نے، یہ کیسے ہو گیا؟ مناہل نے آہستہ سے سرگوشی کی تو آفتاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اس نے جو کچھ کیا تھا۔ مناہل اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جب آفتاب نے آہستہ سے کہا، وہ گڑیا۔ یہ سنتے ہی مناہل نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ، ہم کس مشکل میں پھنس گئے۔ آفتاب نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے ان کے سامنے کالے رنگ کا کتا آ گیا، جس کی آنکھیں لال سرخ تھی، جسے آنکھوں سے آگ برس رہی ہو۔ انہوں نے جلدی سے اپنا راستہ بدلا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے مناہل کا پاؤں نیچے پڑی، لکڑی سے ٹکرایا، وہ گر پڑی اور درد سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ آفتاب مناہل کو اٹھانے لگا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ وہ اتنی بری طرح گری تھی، درد کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی وقت زمین پہ بکھرے درختوں کے سوکھے پتوں کو چیرتی ہوئی رسیاں آفتاب کے پاؤں کے گرد بہت مضبوطی سے بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آفتاب ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹک گیا اور چڑیل اس کے سامنے کھڑی غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی چڑیل نے اپنے ہاتھ آفتاب کے سینے پہ رکھے اور اس کے سینے سے دل نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آفتاب جلد ہی موت کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ مناہل یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ خوف اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے کوئی الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور درد کی پرواہ کیے بغیر وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ درختوں سے لٹکتی ٹہنیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تک ہار کر ایک درخت کے نیچے اوندھے منہ گر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے منہ اوپر کی جانب کر کے دیکھا تو چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی، بال زمین کو چھو رہے تھے، آنکھیں آگ کی طرح لال سرخ ہو گئی تھی اور 2 لمبے لمبے دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ اس کے بال حرکت کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال مناہل کی گردن کے گرد لپٹ گئے۔ چڑیل نے اپنی جادوئی طاقت سے مناہل کو ہوا میں الٹا لٹکا دیا اور بھیانک سے بھیانک قہقہے لگانے لگی۔ مناہل کا سانس بند ہو رہا تھا۔ مناہل رونے لگی اور چڑیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پلیز مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ چڑیل نے ایک قہقہہ لگایا اور اس کو زمین پہ بڑی زور سے پٹخا۔ مناہل درد کی وجہ سے چلا رہی تھی، وہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت ابھی یقینی ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ چڑیل اس کے قریب آئی اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور خون پینا شروع کر دیا۔
مناہل آہستہ آہستہ موت کی آگوش میں جا رہی تھی۔ اس نے چڑیل سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے، پر ناکام رہی۔ چڑیل اس کا خون پی چکی تھی اور مناہل موت کے آگوش میں جا چکی تھی۔ صبح وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے قریبی لوگوں کو بتایا، پھر سب لوگ جنگل میں آئے اور آتے ہی پولیس کو اطلاع دی۔ کچھ دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے سارے جنگل کا جائزہ لینے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ لاشیں پوری طرح جل چکی ہیں۔ چڑیل درخت پہ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور غائب ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد پورا کر چکی تھی اور مناہل اور آفتاب اپنی غلطی کی سزا بھگت چکے تھے۔ مناہل اور آفتاب کی لاشیں گاڑی کے اندر سے جلی ہوئی ملی تھی اور یہ چڑیل کا ہی کام تھا۔ ان دونوں کی لاشیں چڑیل نے ہی گاڑی میں رکھی تھی اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔